سبسکرائب مائی چینل. اگر آپ نے اس سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور بیل کا آئیکن دبائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے پہلے سائنس کے بارے میں، اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں پڑھا تھا. اب ہمارے پاس سائنس کی 2 کیٹیگریز آتی ہے. ایک ہے ہمارے پاس نیچرل سائنسز اور دوسری ہے ہمارے پاس سوشل سائنسز. سوشل سائنسز میں ہمارے پاس اکنامکس، سائیکالوجی اینڈ سوشیالوجی آتی ہے. اور اس کے جو نیچرل سائنسز ہیں، اس کے برانچز جو ہے یا ٹائپس جو ہے وہ ہمارے پاس بیالوجی، فزکس اور کیمسٹری آتی ہے. بیالوجی، فزکس اور کیمسٹری آتی ہیں. بیالوجی میں ہم صرف سائنس جو ہے وہ کون سا سائنس، لائف سائنس کے بارے میں پڑھتے ہیں. ہم نے یہ جو ٹاپکس ہیں یہ کیوں چھوڑے ہیں؟ کیونکہ یہ سوشل سائنسز ہیں، حالانکہ یہ بھی سائنس کی ایک الگ سی پارٹس ہیں، برانچز ہیں، اس کی سب برانچز ہیں. لیکن ہمارا جو مین فوکس ہے وہ فزکس پر ہے، اس لیے ہم نیچرل سائنسز کے ذریعے سے ہوتے ہوئے یہاں پر آئیں گے. اب نیچرل سائنسز کی 3 اہم برانچز ہیں، اور بھی ہے ہمارے پاس کمپیوٹر سائنس وغیرہ. اب یہ جو بیالوجی ہے اس کی معنی کچھ اس طرح ہے: بیالوجی، فزکس اور کیمسٹری. بیالوجی جو ہے وہ لائف سائنس کو کہتی ہے، یعنی اس کے ذریعے سے ہماری زندگی، جانوروں کی زندگی اور اس کے لائف میں کیا کیا چینجز آتے ہیں، کس طرح وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، خوراک تیار کرتے ہیں. اور دوسرا ہمارے پاس فزکس ہے اور کیمسٹری ہے، اسے کہتے ہیں ہم فزیکل سائنس. اس کے ذریعے سے ہم اپنے فزیکل ورلڈ کے ذریعے فزیکل چیزیں جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، کہ فزکس کے ذریعے سے ہم فزیکل سائنس دیکھتے ہیں. آگے ہمارے پاس فزکس کا ڈیفینیشن آتا ہے. فزکس کا ڈیفینیشن ہم نے پہلے کیا تھا، لیکن ہم یہاں پر پھر سے کریں گے، کیونکہ ہم آ رہے ہیں سائنس پہ سے فزکس پہ. فزکس ڈیرائیوڈ فرام اینشینٹ گریک. فزکس جو ہے اینشینٹ گریک کے ایک ورڈ سے نکلا ہے، جس کی معنی فزکے یا فزکس. یہ ورڈ ہے جس کی معنی ہے نیچر اور یونیورس کی. یعنی فزکس میں ہمارے پاس جو بھی چیزیں آتے ہیں، ہم اس میں کیا پڑھیں گے؟ نیچر ہوگا اور یونیورس ہوگا. ہماری دنیا کی ساری جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں، اس کی بناوٹ، کس طرح ہمارے پاس یہ چیزیں وجود میں آ رہی ہے، اور اسی طرح ہم اسے پڑھتے ہیں. یہ جو ہے یہ فزکس، یہ ہمارے پاس میٹر، انرجی، ان دونوں کے بارے میں معلومات دیتی ہے، انفارمیشن دیتی ہے. اور ان دونوں کی موشن کی بھی انفارمیشن دیتی ہے. کب اور کہاں؟ تھرو اسپیس اینڈ ٹائم. کہاں پر دیتی ہیں؟ اسپیس میں سے ایک خاص ٹائم کے ساتھ. اسپیس میں سے ایک خاص ٹائم کے ساتھ. کہ فزکس جو ہے ہر چیز کی ڈیفینیشنز، یہ میٹرز کی قسمیں ہمارے پاس، انرجی کی قسمیں ہیں. پھر ہم بعد میں پڑھیں گے ورک جو ہے اور اس کی موشن سے سب کے بارے میں ہمیں معلومات دیتی ہے. اس کے بعد ہم فزکس کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ہمارے پاس پہلا آتا ہے کلاسیکل فزکس اور دوسرا ہمارے پاس آتا ہے ماڈرن فزکس. یہ جو کلاسیکل فزکس ہے یہ ہمیں جو پہلا فزکس ملا، جو پہلی انفارمیشن ملی، جو سب سے نمایاں اور مائکروسکوپیکلی ہم جسے کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ کلاسیکل فزکس ہے. اور دوسرا ہمارے پاس ہے ماڈرن فزکس. ان دونوں کو ہم نے علیحدہ کیا کیونکہ اس میں تھوڑا فرق ہے. کیوں فرق ہے؟ کہ اس کے لیے الگ سے فارمولے وغیرہ ہیں، اس کے لیے الگ سے فارمولے وغیرہ ہیں.
ہمارے پاس جو کلاسیکل فزکس تھی وہ چلتا آ رہا تھا، لیکن جب 18 سینچری شروع ہو گئی تب ہمارے پاس مائکرو پارٹیکلز آ گئے، جیسا کہ الیکٹران، پروٹون، نیوٹران۔ تب ہمارے پاس جو کلاسیکل فزکس کے نیوٹونینز فارمولے تھے وہ الیکٹران پروٹون پر اپلائی نہیں ہو رہے تھے، اس لیے شروڈنجر ایکویشن نے وغیرہ وغیرہ جو ہم اس فزکس کے لیکچرز میں پڑھیں گے، اور وہ ماڈرن فزکس میں آ گئے۔ ہاں، ماڈرن فزکس جو ہے نا یہ کوانٹم میکینکس، ریلیٹیوسٹک میکینکس اور کوانٹم فیلڈ تھیوری، ان تینوں پر مشتمل ہے۔ اور یہ کلاسیکل میکینکس یہ نیوٹونینز لا، ارشمیدس لاز وغیرہ پر یہ مشتمل ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس فیلڈ آف فزکس آ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ہم کس فیلڈ کو پڑھیں گے۔ خاص طور پر جو ہمارے پاس فیلڈ ہے وہ نمبر 1 پہ آ رہا ہے، نیوکلیئر اینڈ پارٹیکل فزکس۔ نیوکلیئر جو ہے، نیوکلیئر ہمیں کیوں کہتے ہیں اسے؟ کیونکہ اس میں ہم نیوکلیس کے بارے میں پڑھیں گے۔ The study of nucleus is called nuclear۔ تو اب آپ کو واضح ہو چکا ہوگا کہ ہم نیوکلیئر کو کس جگہ پر ایٹامک لیول پر استعمال کرتے ہیں، ایٹامک جو ہوتا ہے۔ اور یہ جو پارٹیکل فزکس، یہ بھی پارٹیکلز ہے، لیکن جو بھی پارٹیکل میکرو یا مائکرو دونوں کے بارے میں۔ اور یہ نیوکلیئر پر ہائی لیول ریسرچ اور لو لیول ریسرچ دونوں آتے ہیں۔ دوسرا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ایٹامک اینڈ مالیکولر فزکس۔ ایٹامک لیول پر جو بھی فزکس ہے ہمارے پاس اور مالیکولز کے بارے میں جو اسٹڈی ہم کرتے آ رہے ہیں یا کریں گے، ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ایٹامک اینڈ مالیکولر فزکس۔ ہمارے پاس تھرڈ آپشن پہ جو آ رہا ہے وہ ہے آپٹیکل فزکس۔ آپٹیکل فزکس، آپٹکس اینکو وغیرہ، گلاسز، لینزز، مررز وغیرہ کے بارے میں جتنے بھی فارمولا وغیرہ ہے وہ ہم آپٹیکل فزکس میں پڑھیں گے۔ ہمارے پاس 4 نمبر پر آ رہا ہے کنڈینسڈ میٹر فزکس۔ کنڈینسڈ میٹر میں ہم میکروسکوپیکلی اینڈ مائکروسکوپیکلی یعنی چھوٹے لیول پر اور بڑے لیول پر ہم کسی بھی میٹر کی فزیکل پراپرٹیز ڈسکس کریں گے، اور اس فزکس کو کیا کہتے ہیں؟ کنڈینسڈ میٹر فزکس۔ ہمارے پاس 5ویں نمبر پر جو چیز آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ ایسٹرو فزکس۔ ایسٹرو فزکس میں ہمارے پاس جو سٹارز، گلیکسیز، ان کی انفارمیشن، ان کے بارے میں انفارمیشن، ان کی برتھ، ڈیتھ، ان کے بارے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں۔ برتھ، ڈیتھ اینڈ لائف کس چیز کی؟ سٹارز کی، فار ایگزامپل سن کی، اور پلینٹس کی بارے میں انفارمیشن ہم گین کرتے ہیں۔ گلیکسیز بھی ایسے میں آتے ہیں، گلیکسیز۔ یہ ہوئی ہمارے پاس فزکس کی ایک خاص ڈیفینیشن جو ہم نے گین کی سائنس کے تھرو سے ہو کر، نیچرل سائنس کے تھرو سے ہو کر، بیالوجی، فزکس، کیمسٹری میں سے ہو کر، اور اس کی فزکس کی برانچز بھی ہم نے سلیکٹ کی کہ ہم کیا کیا برانچز اس میں پڑھتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا لیکچر ہوگا اس میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح ہمارے پاس ڈیفرینٹ برانچز آف سائنس ہے، اور اس میں ہم کس طرح مختلف چیزوں کو علیحدہ کر کے پڑھیں گے۔ یعنی فزکس جو ہے وہ ایک سبجیکٹ ہے، مکمل سبجیکٹ ہے۔ اس سبجیکٹ سے ہم کو سبجیکٹ بنائیں گے، چھوٹے چھوٹے سبجیکٹ بناتے اور اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اب میرا جو لیکچر ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ جزاک اللہ، سبسکرائب کیجئے۔